بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین، سراج السالکین، راحت العاشقین کی بابرکت ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر لاکھوں سلام. سیرت نگار ابن حساک لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک متمول تاجر تھے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم موجود تھے. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے ساتھ اس قدر محبت رکھتے تھے، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے بچے، آپ کے زر خرید غلام کائنات کے تاجدار کے ساتھ محبت رکھتے تھے. جب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تو آپ نے ہجرت کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ اس وقت مکہ کے لوگ انتہائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن چکے تھے. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر لا تعجل، جلدی نہ کر، شاید اللہ تمہارے لیے بہتر رفیق مقرر کر دے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم دو جہان کے سردار دن میں ایک بار ضرور ہمارے گھر کا چکر لگاتے تھے. صبح آتے تھے، اگر صبح نہیں تو شام کو ضرور آتے تھے. جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کو حکم ملا ہجرت کا تو آپ دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا تعجل، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے بہتر رفیق مقرر فرمائے، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے 2 اونٹنیاں خرید کر اپنے گھر میں رکھ لی. عبداللہ بن عریقت کو اجرت کے طور پر میں نے اونٹنیوں کا محافظ رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عریقت کو اسی وقت پابند کر لیا جس وقت اس کو حکم ملے یہ 2 اونٹنیاں لے کر وہاں اس جگہ پہنچ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے. جب آپ دوپہر کو تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق چارپائی سے پیچھے ہٹ گئے. آقا کریم دو جہان کے سردار تشریف فرما ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ابوبکر میں نے تم سے ایک راز کی بات کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کیجئے. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ہجرت کا رب کائنات کی طرف سے ہمیں حکم مل چکا ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا، یہ بات سن کر میرے والد محترم کی آنکھوں سے اس قدر آنسو رواں ہوئے کہ میں حیران تھی کہ کیا خوشی کے لمحے کو بھی دیکھ کر کوئی روتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق عرض گزار ہوئے کہ اے کائنات کے تاجدار، یہ 2 اونٹنیاں ہیں، یہ اسی وجہ سے تیار ہیں، آپ جب حکم کریں گے ابوبکر صدیق کی جان بھی حاضر ہے. آخر وہ لمحہ آ گیا کہ جب آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ دشمنوں کے درمیان میں سے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر آپ غار ثور تک پہنچے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دادا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے اور اس وقت ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے. آپ میرے پاس آئے اور فرمانے لگے
کہ اے بیٹی کیا تجھ کو تیرا باپ بے آسرا نہیں چھوڑ گیا؟ مجھے اس بات کی تکلیف ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا اباتی، اے ابا جان، انہو قد تارک لنا خیرا کثیرا، ابا جان وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خزانہ چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے دادا حضور کا ہاتھ پکڑ کر اس دیوار تک لائی جس دیوار کے اندر میرے والد صاحب خزانہ رکھتے تھے۔ میں نے چند کنکریاں اٹھائیں اور وہاں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ لگایا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں خزانہ موجود ہے تو وہ خوش ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم یہ سب صرف اپنے دادا حضور کی تسلی کے لیے تھا، حالانکہ میرے والد صاحب ہمارے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ جو 4-5 ہزار درہم تھے وہ بھی والد صاحب نے منگوا لیے تھے۔ تو معزز ناظرین، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخی عورت تھی۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوتیلی بہن تھی۔ آپ انتہائی راز کے ساتھ غار ثور میں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ جب مکہ کے دشمنوں کو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج رات جا چکے ہیں تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا آپ کو۔ تو ابو جہل لعین اپنے گروہ کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ آیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا باہر آئیں اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ابو جہل نے کہا اے ابوبکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عقل مندی کا جواب دیا کہ مجھے کیا پتا کہ میرا باپ کہاں ہے۔ ابو جہل چونکہ انتہائی غصے میں تھا، کیونکہ ان کی سوچ کے برعکس سب کچھ ہو چکا تھا، ابو جہل نے زور سے تماچا حضرت اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پہ مارا، جس سے آپ کے کان کی بالی ٹوٹ کر نیچے گر پڑی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سوال تھا۔ ایک دن کھانا اونٹ کے کجاوے کے ساتھ باندھنا تھا تو رسی نہیں تھی۔ آپ نے اپنا کمر بند کھولا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو اپنا کمر بند بنایا اور دوسرے کے ساتھ کھانے کو کجاوے کے ساتھ باندھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کو اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ لقب عطا کیا کہ اسماء ذات النطاقین، 2 کمر بند والی ہے، اور آپ اس لقب سے اپنے علاقے میں مشہور ہوئی۔ گویا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر ہجرت ہے، اس کے اندر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا انتہائی اہم کردار ہے۔ آپ 100 سال تقریباً پختہ عمر پانے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، اور آپ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی عشق کرنے والی خاتون تھی۔ آپ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ تھا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی کی آپ والدہ محترمہ تھی، ابوبکر صدیق کی آپ بیٹی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر مبارک پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ اسلام کے لیے جو آپ نے خدمات پیش کی، یہ تمام دنیا کی مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔